ہر قسم کی حمد و ثنا بزرگی و بڑائی اس پاک ذات وحدہ لا شریک اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے، جو مالک ہے، مدبر ہے، منزل ہے، جس کے اختیار میں موت و حیات ہے، صحت اور تندرستی ہے، امیری ہے، غریبی ہے، تلاشی ہے، محتاجگی ہے، فقیری ہے۔ وہ اپنے بندوں میں سے جس وقت چاہتا ہے، جب چاہتا ہے، جس وقت چاہتا ہے، آسمان سے اپنے اس بندے پر نعمتوں کی بارش کر دیتا ہے، دنیا کی ہر طرح کی فراوانی سے اسے سرفراز کر دیتا ہے، دنیا کے اندر عزت، منصب، عہدے پر فائز کر دیتا ہے، شہرت سے اسے مشہور کر دیتا ہے۔ وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے، جب اپنے بندے میں سے کسی بندے کی ایک غلطی پر ناراض ہو جاتا ہے، وہ اللہ رب العالمین جو الرحمن والعرش استویٰ ہے، ساتوں آسمان کے اوپر عرش پر مستوی ہے، اللہ رب العالمین اپنے ذات سے خاص ہے۔ یہ صحیح عقیدہ مومن مرد اور عورتوں کا یہ عقیدہ ہے، سلف صالحین کا عقیدہ ہے، سلف کا عقیدہ ہے۔ ایک غلطی پر ناراض ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان پر آسمان سے ذلت، رغبت، پریشانی، بلا اور مصائب سے کی بارش نازل کرتا ہے، ہر طرح سے دوچار کر دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ کاسہ گدائی فقیری کے پیالے لے کر گلیوں اور کوچوں میں گھومنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت، کوئی ڈاکٹر، کوئی فراغ، کوئی انجینئر، کوئی حکیم، کوئی طبیب اس کا علاج نہیں کر سکتا، اسے اس کو بچا نہیں سکتا ہے۔ وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے جو الرحمن والعرش استویٰ ہے۔ ہم سبوں کا یہ عقیدہ اور ایمان ہے۔ بے شمار درود و سلام نازل ہو اللہ رب العالمین کے تمام برگزیدہ انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر، جن کی لائی ہوئی شریعت ہمارے لیے لائق اتباع و پیروی ہے۔ مسلمان ہیں جب تک ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ دو جز ہیں، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کی اکائی میں، وحدانیت میں، اس کی ربوبیت میں، اس کے اسماء و صفات میں کوئی شریک اور ساجی نہیں ہے، اور محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ جب تک ہمارا ایمان اور یقین نہ ہو مسلمان نہیں۔ اب اس کہنے کے معنی اور مفہوم کو سمجھنا اور اس کے تقاضے پر عمل کرنا یہ مومن کی علامت ہے۔ اور اسی مومن کے سلسلے میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی کا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مومن بندے کو قریب کرے گا، اتنا قریب کرے گا، اتنا قریب کرے گا کہ اس مومن بندے کے اور اللہ رب العالمین کے درمیان کسی چیز کا فاصلہ نہیں رہ جائے گا۔ پھر اللہ رب العالمین اس پر پردہ ڈال دے گا۔ مسلم شریف کی روایت ہے، پھر اللہ رب العالمین اسے کہے گا کہ بندے تم نے فلاں جگہ فلاں یاد کرو، فلاں گناہ کیا تھا، بندہ اس کا اعتراف کرتا چلا جائے گا، اللہ پروردگار تیری عزت و جلال کی قسم میں نے گناہ کیا تھا، اعتراف کرے گا، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو گنائے گا، اس کو یاد دلائے گا، اس کو اعتراف کرتا چلا جائے گا۔ اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا فَإِنَّهَا قَدْ سَتَرْتُ لَكَ فِي الدُّنْيَا، میں نے دنیا کے اندر تمہارے ان گناہوں پر پردہ ڈال دیا تھا، تو میرے بندے تم یاد رکھو آج بھی میں نے تمہارے گناہوں پر پردہ ڈال دیا ہے۔ وَإِنِّي أَغْفِرُ لَكَ الْيَوْمَ، آج کے دن میں تمہیں بخش دیتا ہوں۔ کن لوگوں کے لیے فرمایا؟ مومن لوگوں کے لیے۔
اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر اردو واضح کر دیا. پھر اللہ رب العالمین مومن بندوں کو بخش دے گا اور اس کے نیکیوں کا اعمال ان کے ہاتھ میں تھما دے گا اور اس کے لیے جنت کا ٹکٹ دے دیا جائے گا، پروانہ مل جائے گا، جنت رہ جائیں گے وہ لوگ کفار منافقین مشرکین. اللہ رب العالمین اس دن کہے گا دنیا میں تم اس پر تذبذب میں تھا، دھوکے میں تھا، شک و شبہے میں پڑا ہوا تھا، تو آج کے دن تمہارے ساتھ یہ حال ہوگا. پھر وہ منہ کے بعد گھسیٹ کر جہنم میں ڈال. اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام حاضرین کو حاضرہ جو بھی خواتین اسلام میں ایمان والے ہیں سب کو نیک سچا پکا مومن مسلمان بنائے. آمین. آج کے دن جو ہم لوگ حاصل کرتے ہیں اللہ رب العالمین ہمارے اس حاضری کو قبول فرمائے. جامع مسجد کے اندر ہم جمعے کا اہتمام کرتے ہوئے آداب اور سنت اور نوافل کا احترام کرتے ہوئے مسجد میں داخل ہوئے. ہمارا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کو راضی کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے خوش ہو جائے. اور جمعے کے دن کی جو فضیلت ہے، جو ثواب ہے کہ کسی نے جمعے کی نماز باجماعت ادا کی تو ایک جمعہ دوسرے جمعہ کے درمیان کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو مٹائے، ہمارے درجات کو بلند فرمائے. آمین. معزز سامعین، آج کے اس جمعے کے خطبے کا عنوان ہے رمضان مبارک کا پانا یہ نعمت ہے. رمضان مبارک کا پانا یہ نعمت ہے. کیوں نہیں نعمت ہو؟ جس مہینے کے سلسلے میں ہمارے آخری نبی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کو خوشخبری سنایا کرتے تھے. اتاکم شہر رمضان، تمہارے درمیان ایک مہینہ آنے والا ہے، وہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے. اللہ رب العالمین یفتح ابواب الجنت ویغلق من النار، جنت کے دروازے کو کھول دیتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، سرکش شیاطین جھکڑ دیے جاتے ہیں. عام دنوں کی طرح رمضان مبارک کے مہینے میں وہ انسانوں کو دھوکا اور گناہوں میں نہیں ڈال سکتے. اور اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میرے ساتھیوں، اس مہینے کی برکت سے، اس مہینے کی خیر سے وہی لوگ محروم رہ جاتے ہیں جسے اللہ رب العالمین نے محروم کر رکھا ہے. یعنی ہمیشہ ہمیشہ ہمیں کتنے ایسے بزرگ تھے، ہمارے والدین تھے، ہمارے رشتے دار تھے، ہمارے بہنیں تھیں جو پچھلے گزشتہ رمضان میں ہمارے ساتھ افطار، سحر، روزے، مغرب عشاء کی نماز میں شریک ہوا کرتے تھے، مسجدوں میں بھی نظر آتے تھے. آج ہمارے بیچ میں موجود نہیں ہے. اللہ رب العالمین کسے چاہتا ہے یہ رمضان مبارک کا بابرکت مہینہ نصیب فرماتا ہے. اس لیے صحابہ کرام دعائیں کیا کرتے تھے 6 مہینہ قبل، پاک پروردگار عالم ہمیں رمضان مبارک کا بابرکت مہینہ نصیب فرما. جب وہ اس مہینے کو پا لیتے اس میں کثرت سے عبادت کرتے تھے، سنن اور نوافل کا احترام کیا کرتے تھے، زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے، اور اللہ رب العالمین کو خوب راضی کر لیا کرتے تھے اپنی عبادتوں کے ذریعے، تلاوت اور سجود رکوع کے ذریعے اللہ رب العالمین کو راضی کر لیا کرتے تھے. اور جب رمضان مبارک کا مہینہ ختم ہو جاتا، گزر جاتا، تو یہ دعا کرتے تھے پاک پروردگار عالم ہم نے جو کچھ اس مہینے کے اندر عبادت کی ہے اللہ اسے قبول فرمائے. یہ دعائیں کیا کرتے تھے، اللہ اسے قبول فرمائے. کیوں؟ کس لیے؟ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ 2 شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور بیک وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کرتے ہیں، بیعت لیتے ہیں، کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد
عبادت گزار ہوتا ہے، بہت کثرت سے عبادت کرنے والا ہوتا ہے، خوب عبادت کرتا ہے، طاقت جواب مضبوط انسان کا اللہ رب العالمین کے راستے میں جہاد کیا اور وہ شہید کر دیے گئے۔ اور ایک وہ شخص جو اس سے کم عبادت گزار تھا، عبادت گزارتے تھے کم کرتے تھے، ایک سال زندہ رہا، رمضان المبارک کا مہینہ پایا، رمضان المبارک کے روزے رکھے، سنن النوافل کا اہتمام کیا، فرائض کو تکبیر اولی کے ساتھ ادا کیا، زکات و خیرات و صدقات کیا، کثرت سے قرآن کی تلاوت کی۔ اس کے بعد بستر پر ان کا انتقال ہوا۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہمارے نبی محمد علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، میں نے خواب میں دیکھا طلحہ بن عبید اللہ کہ وہ شخص جو پہلے انتقال کیے تھے، کثرت سے روزہ رکھتے تھے، عبادت کرتے تھے، شہید کر دیے گئے، وہ دوسرے شخص سے جو ایک سرکار انتقال کیے اسے پیچھے جنت میں داخل ہو گئے۔ میں جنت کے دروازے پر ہوں، خواب دیکھ رہے ہیں اور میں انتظار کر رہا ہوں اللہ ایسا، وہ دونوں آتے ہیں، ایک چلے جاتے ہیں، کہتے ہیں ابھی آپ کا وقت نہیں ہوا ہے، اب رک جائیں، خیر ہے۔ تعجب میں ڈال دیا، نیند سے بیدار ہوئے، تعجب میں تھے، عجیب و غریب معاملہ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فجر کی نماز ادا کی اور سوال کیا، میں نے اکثر خواب دیکھا ہے ان دونوں کے سلسلے میں، قربان جائیے ہمارے آخری نبی محمد علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، تمہیں کیوں کس لیے تعجب ہے؟ اسی بات میں تم کو تعجب میں ڈال رکھا ہے کہ وہ پیچھے انتقال کرنے والے پہلے سے جنت میں داخل ہو گئے، پہلے داخل ہو گئے۔ کہا کیوں نہیں؟ کہا کہ تم کو کوئی اس میں تعجب کی بات نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ اس نے رمضان المبارک کا مہینہ علیہ سقط کا سہارا، اس نے ایک سال وسیع زندگی پائی ان کے بعد، اور رمضان المبارک کا مہینہ پایا، اس میں ایسے 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 فصلہ کرا و کرا و کرا، اس طریقے سے وہ نماز ادا کی، سجدے اور رکوع کیا۔ پھر تلاوت قرآن کی۔ تم کو اس بات پر کوئی تعجب نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے اس کے اور اس کے درمیان دونوں کے دونوں کے درمیان آسمان اور زمین کا جو فاصلہ ہے، اتنا فاصلہ ہے۔ وہ رمضان مبارک کی برکت کی وجہ سے، جو رمضان مبارک کا مہینہ جو اس نے پایا، اس نے اس کی عبادت کی بغیر کسی کی روکان کے۔ آج ہمارے ملکوں میں بھی اور ہمارے خواتین اسلام کے اندر بھی یہ بیماری چل رہی ہے، ہم لوگ خود ایسا بہیرے اور بہانے تراشتے ہیں، ڈائبٹیز کی شکار ہے مولانا، ہم صبح دوپہر شام گولی کھاتے ہیں، دوا کھاتے ہیں، اسی لیے ہم روزہ نہیں رکھ سکتے۔ آپ اسی دن کی دوائی کا جو ٹائم ہے اس کو بدل دیں، افطار کے بعد، تراویح نماز کے بعد اور سحر کے وقت جب آپ سحری کر رہے ہیں اس وقت آپ کھائیں اور روزہ رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اس بیماری کو ہو سکتا ہے تو دور کر دے، ہمیشہ ہمیشہ کے شفا یابی بدل دے۔ آپ کا ایمان اور یقین تو ایسا پہلے ہو، ایمان اور یقین تو صحابیات کی تھی، وہ صحابہ کی تھی۔ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کر رہے ہیں، عطاء بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارشاد کرتے ہیں، ایک دن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ عطاء بن رباح تم نے کسی جنتی خاتون کو دیکھا ہے؟ شاگرد نے کہا بھلا کوئی دنیا میں جنتی عورت کو کیسے دیکھ سکتا ہے؟ کہا کہ ٹھہرے ہو جائے پر ابھی تم کو میں جنتی خاتون کو دکھاتا ہوں۔ کچھ دیر ٹھہرے رہے، دیکھا ہے کالی عورت، کالی لڑکی۔ ہمارے معاشرے میں کہتے ہیں یہ لڑکی کالی ہے، خوبصورت نہیں ہے، اس لیے ہم اپنے لڑکے کا نکاح اس سے نہیں کر سکتے یا اپنے بھائی کے لیے اسے انتخاب نہیں کر سکتے۔ کالی عورت آئی، کہتے تو یہ عورت جو گزر گئی کالی لڑکی، کالی لڑکی، یہ جنتی ہے۔
اصحاب الرماح رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعجب پڑ گئے کا واقعہ کیا ہے، ماجرا کیا ہے، کیسے یہ جنتی ہے؟ کہا کہ ایک دن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا، چند صحابہ موجود تھے، یہ خاتون آئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کی اور کہی کہ اللہ کے نبی مجھے مرگی کا دورہ آتا ہے، بیماری ہے، اور جب مجھ پر بیماری مرگی کا دورہ پڑتا ہے میں زمین پر گر پڑتی ہوں، میں بے ہوش ہو جاتی ہوں، میرے کپڑے اتر جاتے ہیں جسم سے، میں ننگی بھی ہو جاتی ہوں، بے پردہ ہو جاتا ہوں۔ اس لیے اللہ رب العالمین سے آپ دعا فرما دیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس بیماری سے شفا عطا فرمائے۔ دیکھ لیجیے اللہ رب العالمین سے عقیدہ نہیں کیسا ہے، آپ نہیں اللہ سے دعا فرمائیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو، ہماری بیماری کو شفا عطا بدل دے۔ قربان کرے ہمارے نبی آخری محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اے خاتون اگر تم چاہو تو اس بیماری پر صبر کرو، ان شئت صبرتی ولک الجنہ، تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جنت عطا فرمائے گا۔ اس بیماری میں جو تم کو تکلیف ہو رہی ہے، پریشانی آتی ہے، اگر تم اس پر صبر کرو گی اور اسے برداشت کرو گی، اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرو گی، اللہ کی تعریف اس میں بھی کرو گی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس کے بدلے جنت عطا فرمائے گا۔ وَإِن شِئْتِ أَن يُعَافِيَكِ اللَّهُ أَن يَشْفِيَكِ أَن يُعَافِيَكِ، اور اگر تم چاہو تو میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتے، اگر چاہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں شفا عطا فرما دے، اگر چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو تمہیں شفا دے دے۔ یہ خاتون صحابیہ خاموش ہو گئی، کچھ دیر سوچ میں ڈوب گئی، اور دیکھیے سوچ کیسی تھی، جب بولی زبان کھولی تو کہے اللہ کے نبی اس پر تو وعدہ ہے اللہ رب العالمین کا کہ میں اس بیماری کی تکلیف کو برداشت کرتی ہوں اور اس پر صبر کرتی ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے جنت عطا فرمائے گا، اس کا وعدہ ہے۔ لیکن اگر میں آپ سے دعا کرا دیتی ہوں تو اللہ کے اوپر ہے، چاہے مجھے شفا دے چاہے مجھے نہ دے، رہنے دیجیے، میں بیماری کی شدت، اس کی پریشانی، اس کی تکلیف کو برداشت کروں گی، جنت تو ملے گی، جنت تو ملے گی، واپس چلے گی، کچھ دور گئی واپس آئی، پھر واپس۔ اللہ کے نبی ایک بات، مجھے یہ فائدہ نہیں کہ میں جس وقت بیماری کی حالت میں رہوں اور زمین پر گروں میں بے پردہ ہو جاؤں، مجھے یہ برداشت نہیں ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین سے یہ دعا کر دیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس حالت میں بھی مجھے بے پردہ نہ ہو، میں پردے میں رہوں، پردہ میری زینت ہے۔ دیکھا میرے اسلامی خواتین اور بہنوں کے لیے بھی عبرت آموز سبق ہے، نصیحت ہے ہمارے اسلامیات کی زندگی کے اندر، اور ہم مسلمانوں کے لیے بھی کہ آپ بیماری میں بھی گھٹنے میں درد ہے، سردی کا زمانہ ہے، وضو بار کرنے سے اور درد بڑھ جاتا ہے، مولانا اس لیے نماز چھوڑے ہوئے نہیں۔ مسلمانوں، یہ رمضان مبارک کا مہینہ ہمارے لیے بڑی بابرکت کا مہینہ ہے، ہم اس مہینے کے اندر پہلے یہ دعا کرنے کے بعد پروردگار عالم ہم سبوں کو رمضان مبارک کا بابرکت مہینہ نصیب فرما، اور اس میں ہمیں زیادہ سے زیادہ کثرت سے عبادت کی توفیق عطا فرما، روزے رکھنے کا، قرآن کی تلاوت، تراویح، نوافل اور صدقات و خیرات کی ادا میں توفیق عطا فرما۔ ہمارے لیے اس مہینے کے اندر بے شمار آفریں ہیں، صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے آگے کہتے ہیں اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے بے شمار بندوں کو جہنم سے آزاد کرنا ہے۔ ان للہ تبارک و تعالیٰ ابدا کل فطر عتقاء من النار، اس تاریخ کے وقت میں ہر شام ہر رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بے شمار بندوں کو جہنم سے آزاد کرنا ہے، اور یہ ہر رات کرتا
وہ مہینہ رمضان کا وہ بابرکت مہینہ جس مہینے میں ہم نے قرآن کو نازل کیا، ہدی للناس جس میں لوگوں کے لیے ہدایت ہے، وبینات من الہدی واضح ہدایت کی نشانیاں ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر سورہ انذار میں فرمایا انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور ہم نے اس قرآن کو قدر والی رات میں نازل کیا ہے۔ اور آپ کو قدر کیا معلوم کہ قدر والی رات کیا ہے؟ خیر من الف شہر، اس رات میں ایک رات عبادت کرنے کا ثواب 1000 مہینوں کی عبادت سے ملتا ہے۔ اسی لیے اس مہینے کے اندر ہم جب آئیں اور اللہ رب العالمین نے مہینہ نصیب فرمائے تو کثرت سے ہم عبادت کریں، اس مہینے کو نہ گوائیں، 1000 مہینے کی عبادت کریں۔ مفسرین نے لکھا ہے احسن البیان کے اندر تفسیر ابن کثیر کے اندر کہ 1000 مہینہ 84 سال 4 مہینے 10 دن کے ہوتے ہیں۔ ہم میں سے کئی لوگ 84 سال زندگی پاتے بھی نہیں ہیں، اور اگر کسی نے اپنی زندگی میں 10 راتیں پالی، 10-20 راتیں پالی، 5 راتیں پالی، کتنی بات ہے؟ اسی لیے رمضان مبارک کی تیاری ابھی ایسے کریں۔ اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیشہ کوئی رکھنے والوں نے فرمایا کہ جب 15 شعبان گزر جائے تو اس کے بعد روزہ رکھو۔ اب رمضان مبارک کی تیاری کرو، کھاؤ پیو کر رہا مضبوط ہو جاؤ، تندرست رہو، اور ہر طریقے سے اپنے آپ کو مشغولیات سے فارغ کرو تاکہ زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کر پاؤ۔ القرآن وصیام رشعان یوم القیامہ، یہ روز ہے، یہ قرآن قیامت کے دن قبر میں بھی ہمارے لیے سفارش کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے روزہ کہے گا اللہ اس نے تیری رضا کے لیے، تیری خوشبودی حاصل کرنے کے لیے دل میں بھوک پیاس شدت کو برداشت کیا، جب اس کے سامنے کھانا موجود تھا، پانی موجود تھا، اس نے تیرے ڈر سے تیرے خوف سے نہیں کھایا، کیونکہ اس مہینے کے دن کے اندر انہوں نے مالک کے لیے حرام قرار دیا ہے کھانا، اس لیے اس نے اس کو نہیں کھایا، تیری رضا حاصل کرنے، تقویٰ پرہیزگاری اختیار کرنے، اور مقصد یہ ہے لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگار ہو۔ من صام یوم الابتغاء وجهه ختم له بها دخل الجنة، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے حدیث کرتے ہیں اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کسی نے ایک دن کا روزہ رکھا، یہ 30 دن کا روزہ اللہ رب العالمین نے فرض قرار دیا ہے۔ یہاں پر اس حدیث کے اندر بات آئی ہے جس کسی نے ایک دن کا روزہ رکھا، ایک دن کا، من صام یوم الابتغاء وجهه، مقصد کیا ہو؟ اللہ کی رضا کی خوشبو حاصل ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے، اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو بخشے معاف فرما دے۔ مقصد یہ ہو کہ ختم له بها، اور روزہ ابھی افطار کیا کھجور سے یا پانی سے، کہا بسم اللہ تحزم وابتدت الروح وتبرأ انشاءاللہ پڑھا، اور اللہ کے جانب سے حضرت اسرائیل علیہ السلام کا نزول ہوا اور روح قبض ہوئی، ختم له بها، ساتھ ہی کا ایک دن کا روزہ رکھا، مقصد اللہ کی رضا بھی خوش ہوگی، اور جیسے ہی افطار کیا اللہ کی جانب سے فرشتے آئے اس کو روح قبض کر دی، کہا اللہ بها دخل الجنہ، وہ انسان کا جنت میں داخل ہوگا، وہ انسان جنت میں داخل ہوگا۔ ایک دن کا روزہ ہے، 30 دن کے روزے کا معاملہ ہے۔ ایک دن ہم کہتے ہیں ہماری دعا قبول نہیں ہوتی ہے، رمضان المبارک کا مہینہ مبارک کا مہینہ ہے جس میں مومن بندے اور بندے کی ایک دعا صبح کے وقت اور ایک دعا شام کے وقت روزانہ قبول ہوتی ہے، اور 30 دن میں 60 دعائیں قبول ہوتی ہے۔ اس لیے میری ماں بات ہے اور میرے اسلامی بھائیوں بزرگوں اور ساتھیوں، دعاؤں کا بھی اہتمام کریں، کثرت سے دعا مانگیں۔ لا يرد القلب الا الدعاء، تقدیر کو نہیں بدلتی ہے اللہ کے علم میں مگر دعا، دعا سے تقدیر بدلتی ہے۔ کس میں؟ فرشتوں کی علم نہیں، انسانوں کی علم نہیں، اللہ کے علم میں۔ یہ یاد رکھیے، عقیدے کی بات ہے۔ تو مسلمانوں رمضان مبارک کی تیاری کریں۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے، روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کا بدلہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ نے حاصل ہے، اور جس کا بدلہ نہیں ہے سوائے جنت کے۔
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، کہا کہ اللہ کے نبی مجھ کو کوئی ایسا عمل بتائیے جس پر میں عمل کروں، اور ایک روایت کے اندر ہے کوئی ایسا حکم دیجیے جس کو میں کروں تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے نفع پہنچائے۔ اور تیسری روایت کے اندر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں کوئی ایسا عمل بتائیے، حکم کیجیے جس کو میں کروں تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے جنت میں داخل فرماتے ہیں۔ آپ نے کیا فرمایا؟ علیک بالصیام فإنہ لا عدل لہ، روزے کو لازم رکھو، اس لیے کہ اس سے بہتر کوئی عمل آئی نہیں، اس سے کوئی بہتر عمل آئی نہیں۔ اس لیے رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، بغیر کسی شرعی عذر کے آپ مسافر نہ ہو، مریض نہ ہو، ہمیشہ کا اگر گنجائش ہو سکے تو اس پہ بھی عبادت کریں، روزہ رکھیں، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر فرمایا وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طریقے سے تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنے والے ہو۔ تقوی اور پرہیزگاری کیا ہے؟ سب سے بڑا متقی اور پرہیزگار رمضان المبارک کے مہینے میں آدمی اپنے گھر میں رہتا ہے، تنہائی کا عالم ہوتا ہے، پیاس کی شدت ہے، بھوک ہے، ہر طرح کے کھانے کا سامان بھی ہے، لیکن انسان وہاں تک جا کر کے اور پھر رک جاتا ہے۔ اگر خدا نخواستہ نسیان کا طور پر بھولے پر اٹھا کر کے منہ میں لگتا ہے یاد ہوتا ہے تو اور اس کو الٹی کر دیتا ہے۔ یہ ہے تقویٰ پرہیزگاری۔ اور رمضان المبارک کے مہینے میں حقیقت میں جو مومن بندے ہیں وضو بھی کرتے ہیں تو آدھے کو پانی دینے کے اندر بچا رہے ہیں۔ تقویٰ پرہیزگاری بچے کے کمانے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے تمام مرد مومنہ اور مومنہ خواتین کو رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ نصیب فرمائے اور اس کے اندر کثرت سے عبادت کی ہمیں اور کو توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور حدیث اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپ نے کہتے ہیں کہ ایک دیہاتی آیا اور کہا اللہ کے نبی آپ ہمیں کوئی ایسا عمل بتائیے جس کے کرنے پر اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں داخل فرمائے۔ سوال بھی عجیب و غریب کرتے تھے، دیہات سے چل کر انسان آتے اللہ کے نبی کی خدمت میں، اور مقصد کیا ہوتا تھا؟ ان کا مدح کیا تھا؟ ان کا مقصد منزل کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق آپ اپنی سنت اور عمل کے مطابق کوئی ایسا عمل بتائیے جس کو میں کروں تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں جنت میں داخل فرمائے۔ قرآن نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تعبدوا اللہ ولا تشركوا به شيئا وتقيموا الصلاة المفروضة وتؤتوا الزكاة المفروضة وتصوموا رمضان، کہ اللہ کی عبادت کرو اس کے ساتھ کسی کو شریک اور ساتھی نہ بناؤ، فرض نماز ادا کرتے رہو، زکات ادا کرتے رہو، اور جب رمضان المبارک کا مہینہ ہے تو روزہ رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جنت میں داخل فرمائے گا۔ وہ دیہاتی بندہ لوٹا بس نہیں پوچھنا تھا بس، اور اپنی شہادت کے عمری کو آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے واللہ واللہ لا أزيد ولا أنقص واللہ لا أزيد ولا أنقص، اللہ کی قسم اس میں نہ تو اب کمی کروں گا نہ زیادتی کروں گا، مقصد کیا کروں گا؟ جنت میں داخل ہونا۔ اگر ہم اور آپ میں سے صرف اور صرف اتنی ہی بات یاد رکھیں کہ اللہ رب العالمین جنت میں داخل کر دے، اس کے لیے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک اور ساتھی نہیں کرنا ہے، فرض نماز کی پابندی کرنی ہے، زکات اللہ نے جو دولت ہے اس میں سے زکات خیرات زکات کرتے رہنا ہے، اور رمضان المبارک کا مہینہ ہے تو روزہ رکھنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کو جنت الفردوس میں داخل فرمائے۔ آمین۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ پاک پروردگار عالم ہم میں جو لوگ مرد مومن یا مومنہ خواتین بیمار ہیں، نااہلی مریض ہیں، تکلیف میں، اذیت اور پریشانی میں، جسمانی تکلیف میں مبتلا ہیں، اللہ ان کی تمام تکلیفوں کو ہر طرح کی اذیت اور دور فرما دے۔ اے اللہ صحت عاجلہ اور کاملہ عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمیں جو لوگ مسافر ہیں اس کے سفر کو آسان فرما دے۔ اللہ ہمیں جو لوگ مقیم ہیں اپنے گھروں میں، اللہ اسے ضرورت زندگی کا سامان فرما دے۔ اللہ ہمیں جو لوگ صالح اولاد ہیں اس کے اولاد کو موجود فرما بنا دے۔ اللہ ہمیں بھی اولاد ہیں، اللہ ہمیں نیک صالح اولاد فرما دے۔ پاک پروردگار ہمیں
جو لوگ اس مقصد میں جس مشن میں لگے ہیں حلال ہے جائز ہے اللہ ان کو ترقی اور مزید ترقی عطا فرمائے۔ اے اللہ تمہاری بنیادی سلوک سینے کو بہتر ہو جاتا ہے۔ اے اللہ ہمارے اعمال کی اصلاح فرمائے، اے اللہ ہمارے عقیدے کی اصلاح فرمائے، اے اللہ تمہاری بنیادی سلوک سینے کو بہتر ہو جاتا ہے۔ اے اللہ ہمیں سے جو لوگ اپنے دلوں میں جائز